اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان۔ دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے، غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیرا صبر رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس پھر بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تم تک خود پہنچا دیا جائے گا۔ کسی اور کو اپنا مدار نہ بناؤ، ورنہ اپنا اصل مدار بھی کھو دو گے، اور اگر اپنا اصل مدار تم نے کھو دیا تو کچھ اور پا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، تم دعا کرو، یقین کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی مان کر زندگی گزارو۔ جو وہ کہہ رہا ہے، جیسا کہہ رہا ہے کرتے جاؤ، اس سے آگے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کرنے والی ذات معجزات کرے گی، مگر تم مکمل سر تسلیم خم کر دو۔ اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، وہ تمہیں نقلی جہنم سے ڈرا کر اصلی جہنم کی راہ پر لے جائے گا۔ اپنے رب کے احکامات یاد کرو، ان کو سنو، اس خدا کی مان کر ہی تم اپنی ہر خواہش پا سکو گے۔ تو بس ہمت اور حوصلہ رکھو، معجزات کا وقت بہت قریب ہے۔ فلاح کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ آزمائش آتی ہے، مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے، تو ایک روز منزل مجھے مل جائے گی۔ تو جب تم تھکنے لگو، بالکل ہارنے لگو، تو یاد کرنا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے، یہ تم نے نہیں، رب نے تمہارے لیے چنا ہے۔ وہ تمہیں اس مشکل سے گزار کر وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی ابھی اس سے واقف نہیں ہو۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو، بس نہیں ہوگا معجزہ، مگر تم یقین رکھنا معجزے ہوتے ہیں، بس وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو سکتا ہے مشکل وقت بس اب ختم ہونے کو ہے، بس تھوڑا سا صبر اور حالات بدلنے والے ہیں۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کر دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پر مجبور کرے، جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے۔
اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے اب تو، مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر اگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ اس دنیا سے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کے بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے،
اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جو آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھیں، اس نے آپ کی دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں، اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔
تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمیٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو اور اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوچنا چھوڑ دو اور بہترین وقت کا انتظار کرو۔ بے شک اللہ اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی۔ بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ اللہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے دے گا۔ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا۔ اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانیوں میں یا آپ کی آسانیوں کو سختیوں میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائیں، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگلی 4 نمازوں کی توفیق تب ہی ملے گی نا جب پہلے ایک نماز پڑھی ہوگی۔ قرآن تب ہی سمجھ میں آئے گا نا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ نیتیں عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلا لے گا، پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ آپ قرآن کی صرف ایک آیت روز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو نہ صرف اللہ کی باتیں نظر آنے لگیں گی بلکہ سمجھ بھی آنے لگیں گی۔ یہ جو دل ہے نا، عبادتوں کے سارے معاملات اسی دل سے ہی شروع ہوتے ہیں، تو پھر محسوس کریں کہ یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے۔ کیا یہ واقعی ہدایت مانگتا ہے؟ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر
اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کا اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گہرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر ہمیں مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں، اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں ایک طرف لوگ چال چلیں گے اور دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے، تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ رو لو پر اتنا بھی غم نہ کرو کہ اپنا مقصد ہی بھول جاؤ۔ مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم نے جو راستہ چنا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہاں پر تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہونے والا۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، پھر پہلے تمہیں خود کو اس کا سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا، پھر وہ رب بھی تمہارا اور سب تمہارا۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اور اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتا ہے۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہر چیز آپ کی گرفت سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اس درخت کے بارے میں سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، مگر پھر بھی اس امید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ بہار ضرور آئے گی۔
کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا۔ اتنی بڑی دنیا ہے مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے یا پھر صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جاتا ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، یہ سمجھنے میں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور کتنے سال لگا دیتے ہیں شہ رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا،
ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائیں گے۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں پر اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں۔ تو بس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم میوزک کے تمام آلات کو جلا دو۔ گانے روح کے لیے تیزاب ہیں، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو سکون قلب میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ گانوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے کہ سکون کیا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن سے کانوں اور دلوں کا لذت اٹھانا ایک لمحے میں مکمل نہیں ہوتا، یہ لذت تو توفیق اور قرآن سے محبت کرنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کو جتنا جتنا گہرا پڑھیں گے، اس پہ جتنا تدبیر کریں گے، اس کی آیت کا جتنا مفہوم سمجھیں گے، اس کی وعیدوں کو، بشارتوں کو جتنا اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اتنی ہی لذت نصیب ہوگی۔ یہ خاص کنیکشن بھی تعمیر ہونے میں وقت لیتا ہے، لیکن مسلسل ریاضت سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ قرآن کی محبت دل میں راسخ ہو کر کانوں کو، روح و جسم کو سکون سے سرشار کرتی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ان انسانوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا پسند نہ کریں جو آپ کو آپ کے رب کے بارے میں غلط کانسیپٹ دیں، جو آپ کے یقین کو کمزور کریں، جو آپ میں مایوسی ڈھکیلنے کی کوشش کریں، جو آپ کو حالات سے ڈرائیں، جو آپ کے حوصلوں کو پست کریں، جو آپ کا مثبت وے آف تھنکنگ متاثر کریں، جو رب سے دور کریں، ان سے علیحدگی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنے ایمان کو مکمل طور پر ایسی صحبت سے نیست و نابود کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ پاک کے پاس ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو آپ جو سوال سجدوں اور دعاؤں میں اللہ پاک سے کریں گے، اس کا جواب اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کے ذریعے دے گا۔ اپنا اور اللہ پاک کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے خود کو اس رسی سے جوڑ لیں جو اللہ سے آپ کو جوڑ سکتی ہے۔ آپ قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھ اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے،
سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ اللہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دینے چاہیے تاکہ ہم اپنے غم، اپنے درد، تکالیف اللہ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غور سے سنتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ زندگی جب مشکلات میں گزر رہی ہو نا، تب فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ قرآن کو ایسا دوست بنائیں کہ جب بھی اس کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ سے باتیں شروع کر دے، کبھی نصیحت کرے، کبھی آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے، پریشان ہو تو دلاسے دے، خوش ہو تو اترانے نہ دے، مصیبت میں پھنسے ہو تو تسلی دے، آپ کی نظر کو حیا دے، زبان جو ذکر کی لذت سے آشنا کر دے، پیٹ کو حلال لقمہ کا پابند بنا دے، رات کو تنہائیوں میں آپ کو اپنے پاس سے اٹھنے نہ دے۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، یا اللہ جو کسی کے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں، یا اللہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا ہے جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں، یا اللہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، یا اللہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں اور لکھے گئے صفحات امر ہو جائیں۔ اور ہاں، آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔